آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کو مارنے کا حکم کیوں دیا؟ اس ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اسلام ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کی چھوٹے چھوٹے معاملات تک ہمیں گائیڈنس دیتا ہے، یہاں تک کہ گھروں میں موجود چھوٹے جانوروں کے بارے میں بھی واضح اصول دیے گئے ہیں تاکہ انسان ایک بیلنسڈ اور ایک سیکیور لائف گزار سکے۔ ناظرین کرام، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں صفائی، احتیاط اور اعتدال کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور اسی پرسپیکٹو میں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جانور چوہا بھی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ چند جانور ایسے ہیں جو اپنی فطرت میں نقصان دیتے ہیں، اس لیے اگر وہ انسان کے لیے خطرہ بن جائیں تو انہیں مارنے کی اجازت دی گئی ہے، یہاں تک کہ حرم جیسے مقدس مقام میں بھی۔ ان جانوروں میں چوہا بھی شامل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چوہا انسانی خوراک کو خراب کر دیتا ہے، کپڑوں اور قیمتی اشیاء کو ڈیمیج کرتا ہے اور مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ نہ صرف گھر کے سکون کو متاثر کرتا ہے بلکہ صحت کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے چراغ اور آگ کو بجھانے کی تلقین فرمائی۔ اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ چوہا جلتی ہوئی بتی کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے جس سے آگ لگنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں یہ ہدایت کتنی بڑی ڈیزاسٹر سے بچا سکتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں ہر ممکنہ حفاظتی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں ایک اور پوائنٹ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسلام کسی بھی جاندار پر بلا وجہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی جانور انسان کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو اسے تکلیف دینا جائز بالکل بھی نہیں ہے، اور اگر وہ نقصان کا سبب بن رہا ہو تو اس سے بچاؤ اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری بھی ہے۔ اور یہی اسلام کا خوبصورت توازن ہے جہاں نہ تو سختی ہے اور نہ ہی بے جا نرمی ہے۔ ایک ایسی بات کی طرف اب ہم آتے ہیں جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ چوہے دراصل بنی اسرائیل کی مسخ شدہ شکل ہیں۔ اس حوالے سے بعض روایات میں ایک اندازے کا ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن جو جمہور علماء کی وضاحت کے مطابق یہ کوئی قطعی اور ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے۔ دیگر احادیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو قوموں پر مسخ کا عذاب آتا تھا وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتی تھی اور ان کی نسل وہ بھی آگے نہیں بڑھتی تھی، اس لیے آج موجودہ چوہوں کو کسی مسخ شدہ قوم کی نسل قرار دے دینا یہ درست بالکل بھی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسی باتوں کو بغیر تحقیق کے پھیلاتے ہیں جس سے دین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں تحقیق، علم اور سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی بھی بات بیان کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور دنیا کے مختلف حصوں میں چوہوں کے بارے میں عجیب و غریب عقائد بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر انہیں مقدس سمجھا جاتا ہے، انہیں کھانے کھلائے جاتے ہیں اور ان کی خدمت کو نیکی تصور کیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں ایسی کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اور کسی بھی مخلوق کو اس درجے پہ فائز کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسلام ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے اور صفائی کا تعلق صرف ظاہری نہیں باطنی زندگی سے بھی ہے۔ گھر کو صاف رکھنا، خوراک کو محفوظ رکھنا اور نقصان دہ چیزوں سے بچاؤ کرنا یہ سب دین کا حصہ ہے۔ چوہوں جیسے جانوروں سے بچنے کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرنا جیسے کہ صفائی کا خیال رکھنا، خوراک کو ڈھانپ کے رکھنا اور گھروں میں ان کے داخلے کے راستے بند کر دینا، یہ سب عملی اقدامات ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے۔ تو آخر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک معتدل دین ہے، یہ نہ تو سختی کی طرف ہمیں لے کے جا سکتا ہے اور نہ ہی غفلت کی طرف۔ اور تو اگر کوئی چیز نقصان دہ ہے تو اسے بچنے کی اجازت ہے، لیکن ظلم اور زیادتی سے ہمیشہ روکا گیا ہے۔ ہمیں اپنے دین کو قرآن کریم اور صحیح احادیث کو جو ہے نا کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو تک بھی درست معلومات پہنچانی چاہیے، کیونکہ ایک باشعور مسلمان وہ ہے جو علم کے ساتھ زندگی گزارے، احتیاط کو اپنائے اور دین کی اصل تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔